وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کرنے والا افغان حملہ رحماناللہ ماضی میں افغانستان میں امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے لیے کام کرتا رہا۔ امریکی حکام نے تصدیق کر دی۔ فائرنگ سے زخمی نیشنل گارڈز کی خاتون اہلکار دم توڑ گئیں، دوسرے اہلکار کی حالت تشویشناک۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے 20 سالہ نیشنل گارڈ کی خاتون اہلکار کو گھات لگا کر نشانہ بنایا گیا۔ 24 سالہ دوسرا زخمی اہلکار زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ غیر قانونی تارکین امریکہ آ کر مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ FBI کے مشتبہ افغان شہریوں کے گھروں پر چھاپے، موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور iPads قبضے میں لے لیے۔ پنجاب کے کئی شہر فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔ لاہور کے علاقے کاہنہ 9 میں فضا انتہائی زہریلی ہو گئی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 810 تک پہنچ گیا۔ فیصل آباد، گوجرانوالہ، بہاولپور کی فضا بھی مضر صحت۔ لاہور 459 AQI کے ساتھ فضائی آلودگی والے شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ ماہرین کی شہریوں کو ماسک لگا کر گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی۔ 100 انڈیکس 1,66,000 کی سطح پر بحال۔ 100 انڈیکس میں 1,329 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ انڈیکس 1,66,000 کی اوپر کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ افغان طالبان آدھا بجٹ نام نہاد سیکیورٹی پر خرچ کر رہے ہیں۔ ورلڈ بینک نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی کے نام پر افغان طالبان کا دہشت گردوں کی پشت پناہی اور مالی معاونت کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ ورلڈ بینک کے مطابق 2025 کے مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں 49% رقم سیکیورٹی پر خرچ کی گئی۔ پاکستان کی تاجکستان میں چینی شہریوں کے قتل کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا چینی شہریوں پر دہشت گرد حملہ بزدلانہ فعل ہے۔ حملے میں ڈرون کے استعمال سے خطرے کی سنگین واضح ہوتی ہے۔ پاکستان بھی افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال انتہائی تشویشناک ہے۔ افغان سرزمین سے تاجکستان میں بھی دہشت گردی۔ تاجکستان پر حملے میں 3 چینی شہری ہلاک ہو گئے۔ حملہ ڈرون کے ذریعے کیا گیا۔ دستی بم اور اسلحہ نصب تھا۔ تاجکستان کا واقعے پر شدید احتجاج۔ طالبان عبوری حکومت سے فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ گارڈز کی تعیناتی کا اعلان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی واشنگٹن میں دہشت گردی کی مذمت۔ کہتے ہیں نیشنل گارڈ کے زخمی ہونے پر دھچکا لگا۔ امریکہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ امید ہے ذمہ داروں کو جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ دنیا بھر کو دہشت گردی کے خلاف مشترکہ جدوجہد جاری رکھنی ہوگی۔ پاکستان اور خلیج تعاون کونسل کے درمیان فری ٹریڈ معاہدہ حتمی مرحلے میں داخل۔ 2 طرفہ معاہدے سے تجارت کو نئی بلندی ملے گی۔ وزیر اعظم کی بحرین کو سرمایہ کاری کی دعوت۔ شہباز شریف کا منامہ میں تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ پاک بحرین تعلقات کو معاشی تعاون میں بدلنا چاہیے۔ بحرین کے پاس مالیاتی مہارت اور عالمی تجربہ ہے۔ ہمارے پاس وسائل، اسٹریٹجک محل وقوع ہے۔ نئی اقتصادی راہیں کھولنے کو تیار ہیں۔ وزیر اعظم بحرین سے لندن پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بحرینی ہم منصب سے ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور انسدادی منشیات پر تبادلہ خیال۔ انسداد منشیات میں قریبی تعاون اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد بڑھانے پر اتفاق۔ پاک بحرین تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ محسن نقوی نے کہا دونوں ممالک کے اداروں کے درمیان قریبی رابطہ خطے میں امن و استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ محسن نقوی کا بحرینی قیادت کی مہمان نوازی پر اظہار تشکر۔ سینٹ میں گرما گرمی۔ طلال چودھری کی تقریر پر اپوزیشن کا شور شرابہ۔ طلال چودھری بولے بانی تحریک انصاف VIP قیدی ہے۔ بانی کے پاس 6 بیرکیں ہیں۔ کسی قیدی کو باورچی اور ایکسرسائز مشینیں نہیں ملی۔ ڈرامہ لگانے کے لیے جیل کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ ان کی پرفارمنس کچھ نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی وفاقی حکومت پر کڑی تنقید۔ کہتے ہیں حکومت نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی۔ عوام کے پیسوں سے جزیرے خریدے جا رہے ہیں۔ زم اضلاع کے فنڈز کا معاملہ اٹھانے کا اعلان۔
7 साल से सालाना 350 अरब रुपए नहीं मिले, पेशावर के मंसूबों पर ग्रैंड मीटिंग बुलाई जाएगी। मालूम नहीं गालम गलोच फसाद मचाने वालों को टाइम कहाँ से मिलता है। मरियम नवाज का मुखालिफिन पर तंज, कहती हैं वजारत आला से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं, पंजाब के हर बच्चे और बड़े की फिक्र है, खुसूसी बच्चे हमारे हीरो हैं, खुसूसी अफराद को हिम्मत कार्ड दे रहे हैं। मरियम नवाज ने लाहौर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का इफ्तिताह किया, खुसूसी बच्चों से गुफ्तगू, खाने पीने की अशिया तकसीम की, तस्वीर बनवाई। अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। मरीम नवाज ने मियां नवाज शरीफ के हाथों प्रोग्राम का इफ्तिताह कराया। नवाज शरीफ ने कुरानंदाजी में नाम निकलने पर खुश नसीब को खुद फ़ोन करके मुफ्त प्लॉट की मुबारकबाद दी। मरीम नवाज ने कहा घर बनाने के लिए 15 लाख कर्ज भी मिलेगा, कर्ज 9 साल में आसान इकसात में अदा करना होगा। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। सिंध असम्बली ने भारतीय वजीर दिफा का बयान मुस्तरद कर दिया। बयान के खिलाफ सिंध असम्बली में मुज़म्मती करारदाद मंजूर। मुराद अली शाह बोले राजनाथ ने भारत को बदतरीन शिकस्त दिलाई, कोई भी सिंध को अलग नहीं कर सकता। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा भारतीय वजीर दिफा का बयान शर्मंगेज है। नेपरा ने नेशनल ग्रिड कंपनी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। जुर्माना कवायद और सेफ्टी असूलों की खिलाफवर्जी पर लगाया गया। नेपरा ने नेशनल ग्रिड कंपनी पर जुर्माने लगाने का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि नेशनल ग्रिड कंपनी को शोकॉस नोटिस जारी किया गया था। कंपनी को समाअत का मौका भी फराहम किया जाता रहा। कंपनी ने ग्रिड और सेफ्टी कोड्स पर अमल नहीं किया। पाकिस्तान की आलमी मैदान में बड़ी फतह। पाकिस्तान ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे में बिला मुकाबला कामयाब। ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे में भारतीय वफ्द ऐन वक्त पर दस्तबरदार। भारतीय पैनल में जनरल एम नडवा, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और सेशन पायलट शामिल। पाकिस्तानी वक्त में जनरल रिटायर्ड जुबैर मोहम्मद हयात, हिना रबानी खर, डॉक्टर मोहम्मद फैसल शामिल। भारत ने अपने मुसादिका स्पीकर्स के इनकार के बाद गैर मारूफ और कम दर्जा मुकर्ररीन की पेशकश की। पंजाब में ट्रैफिक के नए सख्त कानून लागू हो गए। भारी जुर्माने, लाइसेंस मुअत्तल, जेल होगी। ट्रैफिक पुलिस को गैर मामूली इख्तियारात हासिल। मोटरसाइकिल सवारों का जुर्माना 2000 रुपए होगा। चिंची और लोडर रिक्शा चलाने वालों के लिए हेलमेट लाजिम करार। पीर से पॉइंट सिस्टम का भी आगाज होगा। 9 खिलाफ वर्जियों पर मुकदमात का इंदराज। 12 पॉइंट्स पर लाइसेंस 6 माह के लिए मुअत्तल होगा। कमर्शियल गाड़ी बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलाने पर 1 लाख जुर्माना और FIR कटेगी। गुड ट्रांसपोर्टर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स ने ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। पंजाब के चिंची बनाने पर पाबंदी आयद। पेट्रोल मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन मरहलावार बंद की जाएगी। सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी। घरों की सतह पर पानी से गाड़ियां धोने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का इजलास। पंजाब में रंगदार कूड़ादान लगाने का भी हुक्म। सिंध के गच्चे में पुलिस ने पक्के कदम जमा लिए। डाकू राज लर्ज उठा। ऑपरेशन के दौरान 1 माह में दर्जनों डाकू मारे जा चुके। 72 से जायद ने हाथ खड़े कर लिए। पुलिस ने ड्रोन्स के जरिए पानी के बीचों बीच मौजूद ठिकानों को भी राख के ढेर में तब्दील कर दिया। बख्तरबंद गाड़ियां पानी के अंदर जाकर भी डाकुओं का ताक़ुब करने लगीं। सोलर से बिजली बनाने वालों के लिए अच्छी खबर। वफाक ने जनरल सेल्स टैक्स आर्जी तौर पर मौखर कर दिया। हुकूमत ने सोलर सालिफीन पर आयद 16% सेल्स टैक्स पर नजरसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपील मंजूर करके केस दोबारा वफाकी टैक्स मौत से भिजवा दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंधली फजा जहर आलूद हो गई। सांस के मसाइल बढ़ गए। लाहौर आज भी दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। शहरा 341 रिकॉर्ड की गई। सिविल सेक्रेटेरिएट 799, कहना 9 में शरह 774 रही। फैसलाबाद, शेखुपुरा और गुजरांवाला की फिजा भी मुज़र सेहत। माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने और एहतियात करने की हिदायत। पंजाब में बेसहारा बेवाओं की अराजी पर कब्जा करने वाले अब नहीं बच सकेंगे। मरियम नवाज ने अराजी पर कब्जे के केसों को फौरी हल करने का हुक्म दे दिया।
جائیدادوں پر ناجائز قبضے کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو رپورٹ پیش کی جائے گی۔ مریم نواز کا گجرات، لیا، حافظ آباد اور دیگر اضلاع میں قبضے کے کیسوں کے جلد فیصلے نہ ہونے پر اظہار برہمی۔ برطانیہ میں نئے مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ 20 سے 50 لاکھ پاؤنڈ مالیت کے گھروں کی خریداری پر سالانہ 7,000 پاؤنڈ تک ٹیکس لگے گا۔ 1.5 سال سے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کی تلاش میں مدد دی جائے گی۔ معاوضہ بھی ملے گا۔ آمدنی کی کم از کم حد 2031 تک منجمد۔ توانائی بلز میں کمی کے لیے گرین لیویز میں کٹوتی کی جائے گی۔ زمبابوے سے فریقی سیریز سے باہر فائنل پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ سری لنکا نے پاکستان کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی۔ 185 رنز کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم 7 وکٹوں پر 178 رنز ہی بنا سکی۔ اور نیپرا نے نیشنل گرڈ کمپنی پر 1 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کر دیا۔ جرمانہ قواعد اور سیفٹی اصولوں کی خلاف ورزی پر کیا گیا۔ نیپرا کے حکم نامے کے مطابق نیشنل گرڈ کمپنی کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا اور کمپنی کو سماعت کا موقع فراہم کیا جاتا رہا۔ کمپنی نے گرڈ اور سیفٹی کوڈز پر عمل نہیں کیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 22 خارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق دہشت گرد بھارت کے حمایت یافتہ نیٹ ورک سے تعلق رکھتے تھے۔ فورسز نے بروقت کارروائی کر کے دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنایا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ دہشت گردی کے خاتمے کا عزم۔ محسن نقوی کہتے ہیں بہادر سپوتوں نے فتنہ اور خوارج کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے، خوارج کو کسی بھی جگہ چھپنے نہیں دیں گے۔ اور اسرائیل غزہ جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کرنے لگا۔ مغربی کنارے کے شہر جنین میں اسرائیلی فورسز نے مزید 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے اب تک 374 فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ 136 بچے بھی شہداء میں شامل۔